آپ نے میری باقی ویڈیوز دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، اس ویڈیو کو خدا را پورا دیکھیں۔ ایک محفل لگی ہے ان لوگوں کی، ان کی جو بچپن میں کہا کرتے تھے کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے، ادھر سے آواز آتی ماں نہیں، ماں میری ہے، ادھر سے آواز آتی ماں میری ہے۔ ہر ایک کی یہ ان کی محفل لگی ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب والد دنیا سے جاتا ہے تو اگلا کام ہوتا ہے کچھ عرصے بعد جائیداد کی تقسیم کا۔ جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، یہ زمین فلانے کی، وہ زمین فلانے کی، وہ زمین فلانے کے حصے میں آئے گی، شہر کا فلانا گھر، فلانا پلاٹ فلانے کے حصے میں، فلانے کے حصے میں۔ یہ محفل میں چل رہا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، فلاں گاڑی اس کی، فلاں چیز اس کی، فلاں ٹریکٹر اس کا، اور فلاں جگہ پہ کھڑی گاڑی فلانے کی۔ یہ معاملہ چلتے چلتے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جائیداد بچوں میں، اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ زندگی کتاب سے یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات جائیداد کی تقسیم کے حد تک تو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس محفل کے اندر ایک اور سوال اٹھتا ہے، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کلیجے منہ کو آ جائے۔ سوال اٹھتا ہے اس محفل کے اندر، ساری چیزیں فلانے کی ہوگی، گھر میں بیٹھی بوڑھی والدہ ماں کس کے حصے میں آئے گی، اس کے دکھ سکھ کون سنبھالے گا؟ جی ہاں، یہ سوال بچوں میں، بیٹوں میں، اولاد میں آتا ہے، اٹھتا ہے اس محفل میں۔ اس سوال کے اٹھنے کے بعد ماں کے دل پہ جو بجلی گری ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوال اٹھ گیا، محفل میں خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ ماں کس کی ہے، اس کے دکھ سکھ کس کے ہیں؟ آپ تصور کریں، وہاں پہ ایک برخوردار کہتے ہیں کہ ماں کے معاملے سے میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، میرا ان کے دکھ سکھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کے دکھ سکھ کے ساتھ۔ اگلا بیٹا اٹھائے گا آواز۔ چنانچہ اس محفل میں کچھ سناٹے کے بعد پاس بیٹھے اس عورت کے عزیز، ان کے کزن کہتے ہیں کہ جی، جس کی خالہ، جس کی پھپھو، جس کی بوا جو بھی لگتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، ان کو ہم سنبھالیں گے، آپ فکر رکھیں۔ اندازہ لگائیں آپ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے ہی لمحے جب آپ باقی بیٹوں کی طرف سے آتا ہے کہ یہ ماں ہماری ہے، ماں کو ہم سنبھالیں گے، ماں کے دکھ سکھ ہمارے، ایک برخوردار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ ہم کون سی صدی میں جی رہے ہیں۔ ہم پھر جو یہ سنتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، یہ تو واقعی قریب آ گئی ہے، اس میں تو کوئی دوری نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگلے لمحے قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ کے بندے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو اپنی ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھیں، جگر کا ٹکڑا بنا کر رکھیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے تو دوسروں کو محسوس ہی نہ کرائیں کہ آپ کا ساتھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ ان کے اتنا محبت دو، اتنا پیار دو، اتنا اس کے ساتھ اس کا خیال رکھو کہ وہ کم از کم اس دکھ کو بھول جائے کہ وہ چلی گئی، اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ جو غم ہے نا کہ میرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، یہ غم جو ہے نا وہ اس کو نہ آئے۔ بس اتنی میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کے والدین سلامت رہیں۔